ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، رمضان بھی اختتام پذیر اور سورہ صافات بھی اختتام پذیر ہے. جن انبیاء کا تذکرہ سورہ صافات میں فرمایا ہے اس میں آخری پیغمبر اور نبی کا تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام، جن کا تذکرہ کل گزشتہ ایک ہی تفسیر کے حوالے سے سنا تھا. ان کے واقعے کو مختلف روایات سے مختلف تفاسیر میں بیان فرمایا گیا. تو آج کی اس مبارک ساعتوں میں صحیح تبیان القرآن کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت حضرت یونس علیہ السلام کی سرگزشت سنا رہے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان کے بارے میں مایوس ہو گئے، اب ان کے ایمان لانے کی امید ہی باقی نہ رہی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کی مخالفت میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی قوم سے وعدہ کرایا اور کہا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. صحیح تبیان القرآن بیان فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کی بات کہہ کر اپنی اہلیہ، اپنے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، بیٹے تھے 2، ان 2 بیٹوں کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر بستی چھوڑ کر نکلے اور بستی سے باہر پہاڑ میں جا کر
قیام فرمایا اور پہاڑ پر چڑھ کر حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو دیکھتے تھے اور عذاب کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر قوم حضرت یونس علیہ السلام کے کہنے پر جس دین کے عذاب آنے کا تعین کیا تھا اس وقت مقررہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ وقت مقررہ جب آ گیا اور عذاب کے آثار آسمانوں میں بجلیوں میں نظر آنے لگے، بادلوں میں نظر آنے لگے، تو حضرت یونس علیہ السلام کی بات کا ان کو یقین ہو گیا اور یونس علیہ السلام کی صدق گوئی، سچی بات کہنے کا ان کو یقین ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے اپنے چند نمائندوں کو بنی اسرائیل کے دوسرے پیغمبروں کے پاس بھیجا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مختلف انبیاء مختلف علاقوں کے لیے بھیجے ہیں، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس بھیجا۔ ان نمائندوں نے جا کر کہا کہ ہمارے پیغمبر یونس نے ہمیں جس طرح کہا تھا اس طریقے سے ہم نے آثار دیکھے ہیں اور لگتا ہے اللہ کا عذاب آئے گا اور وقت موعود کی تیاری ہے اور عذاب کے آنے کا جو وقت دیا تھا اس کی تیاری ہے۔ اب اس مصیبت کے وقت میں ہم کیا کریں؟ ایسے مصیبت والے معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو ان پیغمبروں نے ان نمائندوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ یونس کو ڈھونڈو اور یونس کو ڈھونڈ کر اسی کے پاس دعا کراؤ، اس کی دعا سے عذاب ٹل سکتا ہے، اس لیے کہ تمہاری خلاف دعا اسی نے کی ہے اور اسی کی بد دعا کی وجہ سے عذاب آئے گا، اب اسی کی دعا سے عذاب ٹل سکتا ہے، اس لیے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو۔ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی جستجو میں اور ان کے ڈھونڈنے میں لگی، لیکن بسیار تلاشی کے بعد بھی یونس کو ڈھونڈ نہ سکی، یونس علیہ السلام کو پا نہ سکی۔ تو قوم نے پھر مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لیا اور سب کو لے کر بستی کے باہر نکلے، اپنے سروں پر مٹیاں ڈالی اور اپنے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے اور اپنے بدن کے اوپر تاج اور اون کے موٹے اور جاڑے کپڑے پہنے اور پھر بلند آواز سے، بآواز بلند زور سے رونا شروع کیا اور گر گرانا شروع کیا اور اللہ کے سامنے آہوزاری کی اور عجز و انکساری کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہماتن متوجہ کیا اور توبہ کی۔ اللہ ان کی توبہ کے صدق کو جانتا ہے، اس رب نے ان کے ان عاجزیوں کو، ان کی آہوزاری کو، ان کے چیخنے چلانے کو، ان کی بآواز بلند رونے کو اور ان کی توبہ کرنے کو منظوریت عطا فرماتے ہوئے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہ آثار جو عذاب کے بدلی پر نظر آ رہے تھے ان آثار کو اللہ نے ختم کر دیا اور بھیجے ہوئے عذاب کو ان کی آہوزاری پر اللہ نے ملتوی کر دیا اور موقوف کر دیا۔ کہ جب ایک پیغمبر مایوس ہو کر چلا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ سے مایوس ہو گئے۔ اہل مکہ کو پوری کی پوری دعوت دینے کے باوجود، ان کی طرف سے آنے والے حالات کو برداشت کرنے کے باوجود ان کے اندر کوئی بھی کمی نہ آئی اور ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آئی اور
فتنے جگانے کی امید سے طائف پہنچے ہیں. طائف والوں نے ناقدری کی، طائف والوں نے پتھر مارے اور بجلیاں چیر ڈالی، اور اس کے باوجود بھی بے ہوشی کے عالم سے جب ہوش آتا ہے، خون کا جریان ہے، لہو لہان ہے، اور ایسی حالت میں دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے. جس دن وہ مجھے جان لے گی اس دن یہ پتھر مارنے والے میرے خاطر پتھر کھانے والے بن جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا عالم یہ ہوا کہ اللہ نے اہل طائف کو بھی نوازا، اہل مکہ کو بھی نوازا، اور رخصتی کے وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد کثیر چھوڑ کر جا رہے ہیں. یونس علیہ السلام نا امید ہو کر بستی کے لیے بد دعا کر کے پہاڑوں میں قیام پذیر ہو گئے. ادھر قوم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. صحیح تبیان القرآن فرماتے ہیں کہ یکم ذی الحجہ کو، پہلی ذی الحجہ کو عذاب کے آثار شروع ہوئے تھے. 3 دن کا کہا تھا، 10 دن تک 10ویں ذی الحجہ تک عذاب کے آثار رہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو اللہ نے ان عذاب کے اثرات کو ختم فرمایا. ادھر عذاب نہیں آیا، عذاب کے اثرات ختم ہو گئے. ادھر اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں میں جاگزی ہونے والے یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب تو ٹل گیا، عذاب نہیں آیا. ابلیس یونس کے پاس آیا اور ابلیس نے آ کر یونس علیہ السلام سے کہا دیکھو اب بستی میں واپس مت جانا، اگر واپس گئے تو قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تہمت لگے گی، آپ پر انگلیاں اٹھے گی، اس لیے کہ آپ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا. کیا آپ تو عذاب کا کہہ کر آئے تھے، عذاب نہیں آیا، اس لیے انہوں نے آپ کے جھوٹا ہونے کا تجربہ اور انوبھو کر لیا. اس لیے آپ کی قوم کا تو قانون ہے کہ جس کے پاس جو جھوٹ بولے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو آپ تو جھوٹے ثابت ہوئے اور کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے واپس مت جانا. حضرت یونس علیہ السلام عذاب نہ آنے کی وجہ سے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر انہوں نے پہاڑ سے اپنی بستی کی طرف جانے کی بجائے اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے سمندری ساحلی راستہ اختیار کیا تاکہ سمندر کے ذریعے سے دوسری طرف چلے جائیں، دوسرے علاقے میں چلے جائیں. اپنی بیوی کو، اپنے دونوں بچوں کو لے کر انہوں نے پہاڑ سے سمندری راستہ اختیار کیا، اور یہ گمان کیا کہ میرا اس طرح نکلنے پر اللہ کی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی وعید نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اس لیے حضرت یونس علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑ سے نکل کر سمندر کی طرف گئے. سمندر پر پہنچے، وہاں ایک کشتی تھی جس نے مسافروں کو اپنے اندر سوار کر لیا تھا. یونس علیہ السلام نے کہا ہمیں بھی آنا ہے، ہمیں سوار کر لو. سنو صحیح تبیان القرآن کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، کشتی والوں نے کہا ہمارے پاس اتنے 4 آدمیوں کی جگہ تو نہیں ہے، ایک آدھ کو سوار کر سکتے ہیں، 4 کو سوار کرنے کی جگہ نہیں ہے. حضرت یونس نے کہا ہماری بیوی کو سوار کر لو، ہم 3 دوسری کشتی میں آتے ہیں. کیا رب کی قدرت ہے، کیا اس کی قدرت کے کرشمے ہیں. بیوی کو سوار کیا، اس میں کشتی کو چلایا گیا، آخری پیسنجر لے لیا، اور وہ یونس کی بیوی ہے، اس کو لے کر کشتی رواں ہو گئی. دوسری کشتی کے انتظار میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد دوسری کشتی آئی. دوسری کشتی کے آنے پر یونس علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کو کہا بیٹے پہلے آپ سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ باپ کا فریضہ بنتا ہے پہلے اولاد کو سوار کریں بعد میں باپ سوار ہوں. اپنے بیٹے کو سوار کر
اس کے ڈوبنے پر بچاؤ بچاؤ کی آواز لگانے پر ایک بھیڑیا زمین کی طرف سے آیا اور دوسرا بیٹا اس کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. دونوں بیٹے بھی گئے. حضرت یونس نے اسی وقت احساس کر لیا. صحیح تبیان القرآن لکھتے ہیں یونس علیہ السلام کو اس وقت احساس ہو گیا لگتا ہے رب کی اجازت کے بغیر یہ کام کرنے پر یہ آزمائش آئی ہے. دونوں بیٹے گئے, اس کو بچا نہ سکے, سمندر میں ڈوب گیا. بھیڑیا نقطہ بنا کر اس کو جنگل کی طرف لے گیا. دونوں بیٹے بھی گئے. یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے اور اس کشتی میں سوار ہو کر سوچ رہے ہیں آگے بیوی کی کشتی گئی ہے, بیوی کو جا کر پکڑ لیں گے اور میاں بیوی اثر نو زندگی گزاریں گے. وہ کشتی آگے نکل گئی. یونس جس کشتی میں سوار ہوئے علیہ السلام وہ کشتی تھوڑی دور گئی, بیچ سمندر میں پہنچی. کشتی نے دائیں بائیں جانب پلٹ کرنا شروع کیا اور کشتی کے اندر بھونچال آ گئی اور کشتی داواں ہونے لگی. ملاح گھبرا گئے, کیا بات ہے, زندگی میں سالوں سے کشتیاں چلاتے ہیں, سمندر کے بھنوروں میں چڑھائی, سمندر کی طغیانیوں میں بھی ایسا کبھی منظر نہ ہوا. آج نہ طغیانی ہے, نہ ہوا ہے, نہ موجیں ہیں, نہ سمندر طغیانی پر ہے, نہ سمندر اچھلتا ہے. پھر یہ کیا ہوا کہ کشتی دائیں بائیں جھک رہی ہے اور اس میں داواں دولی کیوں ہے؟ اور دائیں بائیں سے گزرنے والی کشتیوں والوں نے آواز لگائی اس کشتی والے کو, کیا ہوا تمہاری کشتی کو, کیا ہو گیا, کیوں داواں دول ہو رہی ہے, کیوں آگے نہیں چلتی؟ ملاحوں نے کہا نہیں معلوم یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یونس علیہ السلام بول پڑے مجھے معلوم ہے یہ کشتی کیوں داواں دول ہو رہی ہے, یہ کشتی نے جریان کیوں بند کر دیا, یہ کشتی چلتی کیوں نہیں, مجھے معلوم ہے. کیا وجہ ہے بتاؤ, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہاں اس میں ایک بگھوڑا آ گیا ہے, اس میں ایک اپنے رب سے اپنے مالک سے اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہے. اس بگھوڑے کی وجہ سے اذ ابق الى الفلک المشحون, بگھوڑے کی وجہ سے یہ داواں دولی ہے, یہ طغیانی ہے, یہ موت کے خطرے منڈلا رہے ہیں اور یہ موت سروں پر دل ملا رہی ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. کون ہے وہ؟ یونس کہتا ہوں میں ہوں میں. کشتی والے کہتے ہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کو, اگرچہ ہم آپ کی بستی کے نہیں ہیں لیکن آپ کو ہم پہچانتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں, آپ نبی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ہم کیسے آپ کو جانیں؟ یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں پورا ڈالو, یقین نہیں آتا تو پورا ڈالو, چٹھیاں ڈالو. چٹھیاں ڈالی گئی, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. دوسری مرتبہ چٹھی اچھالی گئی, یونس کا نام لکھا. یونس نے کہا علیہ السلام مجھے ڈال دو چٹھیاں, کتنی بھی مرتبہ اچھال لو یونس ہی کا نام نکلے گا, اس لیے کہ وہی بگھوڑا ہے. ڈال دو. میں نے وہ منظر دیکھا ہے, دو بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے, ایک کو سمندر کے حوالے, ایک کو بھیڑیے کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بیوی بھی کافی دور نکل چکی ہے, لگتا ہے اب ملاپ نہیں ہو سکتا, اس لیے مجھے پھینک دو. کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو پھینکنا چاہا. ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی آئی پانی چیرتی ہوئی یونس علیہ السلام کو کشتی کے جس کنارے سے سمندر میں پھینک رہے تھے. مچھلی ادھر آئی تو کشتی والوں نے کہا ادھر تو بہت بڑی مچھلی ہے, یہ مچھلی کھا جائے گی, اس کو یہاں مت پھینکو. کشتی کے دوسرے کنارے پر لائے, مچھلی گھوم کر اس کنارے پر آ گئی. کشتی والوں نے کہا ادھر بھی بہت بڑی مچھلی ہے, اس کو ادھر سے مت ڈالو. تیسری جانب لے گئے, وہاں بھی مچھلی آ گئی. یونس نے کہا کتنے کنارے بدلو گے اور کہاں کہاں لے جاؤ گے, جہاں بھی جاؤ گے وہ آئے گی, ڈال دو مجھے, ڈال دو. چوتھے کنارے پر پہنچے, کشتی کی چوتھی جانب میں پہنچے, وہاں بھی مچھلی آئی. سمندر میں یونس کو پھینکا اور یونس کا جانا تھا. مچھلی نے منہ کو اپنا چوڑا کیا اور اپنا منہ کھولا. منہ کے کھولتے ہی یونس اندر سرک گئے, اندر پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا مچھلی خبردار, تیری غذا نہیں ہے,
تیرا خوراک نہیں ہے، اس کے گوشت کو معیوب مت ہونے دینا، اس کے گوشت کو خراش نہ پہنچے، اجیڑا جس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا اجیڑا، کہا اس کے گوشت کو خراش بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کی ہڈی ٹوٹنی بھی نہیں چاہیے۔ مچھلی کو حکم ہوا تو مچھلی بول رہی ہے الہی میں تیری نبوت کو، تیرے یونس کو اپنے پیٹ کو اس کا مسکن بناؤں گی، مسکن یعنی گھر، میں میرے پیٹ کو اس یونس کے لیے مسکن بناؤں گی، پیٹ میں وہ سجدہ بھی کرے گا، پیٹ میں وہ تیرے سامنے سجدہ بھی کرے گا۔ اور مچھلی کہہ رہی الہی یونس میرے پیٹ میں اس طرح رہے گا، میں اس کو اس طرح رکھوں گی، صاحب طبیان القرآن فرماتے ہیں میں اس کو اپنے پیٹ میں اس طرح رکھوں گی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو رکھا کرتی ہے، میرے پیٹ کو اس کی گود بناؤں گی اور ذرہ برابر بھی خراش تک نہیں آنے دوں گی، ہڈی کو آنچ تک نہ آئے گی، اور رہے گا اس میں۔ یہ مچھلی اندر لے کر اندر تک گہرائی میں اتری اور گہرائی میں اتری اور وہاں پہنچی جہاں آخری منزل ہوتی ہے، اپنے مسکن پر، اپنی جگہ پر تہ میں پہنچی۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کنکریوں کی تسبیح کرنے کی آواز سنی، مچھلی کی پیٹ میں دوسری مچھلیوں کی، تیرنے والی مچھلیوں کی تسبیح کو سنا کہ سمندر کی گہرائیوں میں گوتے لگانے والی مچھلیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلیوں کی نرالی تسبیح دیکھی تو حضرت یونس کی زبان پر آ گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے بھی اس تصویر کو پڑھنا شروع کر دیا، اور یونس علیہ السلام 40 دن تک، صحیح طبیان القرآن نے فرمایا وہ مچھلی یونس کو 40 دن تک اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی رہی، سمندر کے چکر لگاتی رہی، اور یونس علیہ السلام پیٹ میں آرام سے ہے، اللہ کی تسبیح کا ورد کر رہے ہیں، اور اللہ کی تسبیح ورد کرتے کرتے 40 دن پورے ہوئے، اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے کا اور مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ لاؤ مچھلی کے پیٹ سے یونس نکلے گا، مچھلی کو حکم اس بات کا ہماری طرف سے یونس کو اسی جگہ پر اگلے جس جگہ سے نکلا تھا، تو مچھلی تو سمندر کے بیچ میں سے نکلا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو فرمایا جاؤ مچھلی کو ہم نے حکم دیا ہے وہ اسی جگہ یونس کو اگلے گی جہاں سے اس نے نکلا تھا، جاؤ پہنچ جاؤ اور سمندر میں اس بیچ والی جگہ میں جہاں پانی ہے مچھلی کے منہ میں سے یونس نکلے، میرے یونس کو پانی تک نہیں لگنا چاہیے۔ کیا رب کی قدرت ہے! میرے شکیلی دماغ میں تو یہ باتیں اٹھتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ مچھلی آئی اسی جگہ پر جس جگہ سے سمندر میں کشتی کے ذریعے اندر سے پھینکا تھا اور جس جگہ سے لقمہ بنایا تھا، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے اپنا لقمہ بنایا تھا، اسی جگہ پر آ کر اس نے نگلا اور منہ میں یونس آئے، جبرائیل نے اپنے پر میں یونس کو اٹھا لیا اور یونس علیہ السلام کو اٹھا کر منہ میں سے نکلے، اور جبرائیل نے فرمایا السلام علیک یا یونس۔ یونس علیہ السلام نے جب جبرائیل کی آواز سنی تو ایک دم بول پڑے یونس، کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ وہ آواز ہے جو پہلے سنا کرتے تھے، یہ آواز اب کبھی سننے کو نہ ملے گی، لیکن آج پھر سے سنا۔ جبرائیل نے یونس علیہ السلام کو سمندروں سے نکال کر خشکی پر لا کر رکھا، اور خشکی پر لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یونس کو رکھا۔ اللہ نے بیل اگا دی، بیل جس کو ویل بولتے ہیں، کدو کی بیل، دودھی کی بیل اللہ نے لگا دی، اور اس کے پتوں کے ذریعے سے اللہ نے سایہ کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کدو کی تو بیل ہوتی ہے اور بیل تو زمین پر، کدو کی بیل تو زمین پر ہوتی ہے، سایہ کیسے ہوا؟ تو مفسرین نے فرمایا
نے یونس پر سایہ کیا اور جبرائیل نے وہاں چھوڑا، اللہ نے ایک پہاڑی بکری کو بھیجا اور وہ پہاڑی بکری آئی اور یونس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور یونس علیہ السلام کی حالت ایسی تھی جیسے ایک چوزا ہوتا ہے جس کے پر کاٹ دیے گئے ہو، جس پر ایک بھی پر نہ ہو، پیچھا نہ ہو، ایسا ہو گیا تھا کہ بدن کی چمڑی کے رونتے بھی نکل گئے تھے اور ایسے تھے جیسے پہلے دن بچہ پیدا ہوتا ہے، نرم و نازک ہوتا ہے۔ فرمایا ہڈی نہ ٹوٹی، گوشت کے اوپر خاص نہ آئی، لیکن جو کھال اور چمڑی تھی وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی، بالکل پتلی ہو گئی تھی اور بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ اٹھ نہ سکیں، چل نہ سکیں، اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں اور مچھلی تو بہت گرم ہوتی ہے اور اس کے پیٹ کی گرمی، اس کے جگر کی گرمی، یہ ساری گرمیوں کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کے بدن کے اور سر کے بال سب نکل گئے تھے اور یونس علیہ السلام نہ چل سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ نے پہاڑی بکری کو بھیجا، وہ پہاڑی بکری آتی اور یونس علیہ السلام کے منہ کے پاس اپنے پاؤں چوڑے کر کے کھڑی ہو جاتی اور اس بکری کا تھن اور آنچل یونس کے لبوں تک پہنچ جاتا تھا اور یونس اپنے لب کو کھولتے تھے اور وہ تھن ان کے منہ میں جاتا اور حضرت یونس علیہ السلام اپنے دانتوں کی ذرا سا دباؤ دیتے اور اس دباؤ پر اللہ اس بکری کے تھن سے دودھ کا شریان کر دیتا تھا اور حضرت یونس کو یہ دودھ غذا کا بھی کام دیتا تھا اور پانی کا بھی کام دیتا تھا۔ بھوک بھی مٹتی تھی اور پیاس بھی مٹتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انتظام فرمایا۔ یہ ایک روایت فرمایا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کی حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب بکری کا دودھ پیتے اور اس سمے وہ بیل کے پتوں سے سایہ حاصل کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی طاقت بحال کر دی، ان کی تندرستی جیسی تھی ویسی کر دی، چمڑی میں وہ طاقت آ گئی جو ہونی چاہیے اور چلنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر اس جگہ سے باہر نکلے اور میدان میں آئے، تب میدان میں آ کر دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے اور اس چرواہے کے پاس جا کر کہا، اے چرواہے تو یونس کو پہچانتا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا، یونس کی جستجو میں زندگی کا کئی حصہ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، کئی مدت سے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یونس نہیں مل رہے ہیں۔ ہاں اتنا کہ یونس بہت نیک تھے اور یونس بہت سچے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کا کہہ کر چلے گئے، لیکن پھر ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ ملے۔ یونس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرے پاس دودھ ہے؟ یہ بھی صحیح طبیان القرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس چرواہے نے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، جس دن سے یونس چلے گئے ہیں اس دن سے ہمارے یہاں نہ بارش ہوتی ہے نہ سبزہ ہوتا ہے، جانوروں کو چراتے ہیں، سوکھا پھوکا گندا بندا کھا لیتے ہیں اور دودھ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کی سرگزشت کو سنا تو پیغمبر کا دل پسیج گیا اور پیغمبر کے دل میں ایک دم نرمی آ گئی اور کہا، تیری ایک دمبی مجھے دے۔ دمبی، بکریوں میں دمبی بھی تھی، دمبیاں بھی چل رہی تھی، کہا تیری ایک دمبی کو میرے پاس لا۔ اس چرواہے نے دمبی کو لا کر دیا۔ حضرت یونس نے اس دمبی کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر اس کے تھنوں کے پاس ہاتھ لے گئے اور اس کا دودھ نکالا تو دودھ کے پھوارے نکلنے لگے، دودھ کی چشمے جاری ہو گئے۔ دودھ نکالا، یونس نے دودھ پیا، چرواہے کو پلایا اور کہا کہ لے اس دودھ کو، میں اس دمبی سے ہم نے دودھ پیا ہے، اس دمبی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں یونس ہوں۔ اوہ آپ یونس ہو؟ آپ تو پہچانے بھی نہیں جاتے، آپ کو ہم نے پہلے دیکھا اب دیکھا، کیا بات ہے؟ ارے پہلے کی بات الگ ہے، آپ کی
کی ہے, اللہ نے خوبصورتی کی اور بڑھا دیا ہے. اس چرواہے سے کہا اپنی قوم کے پاس جا اور کہہ کہ میری ملاقات یونس سے ہوئی ہے اور یونس نے سلام کہا ہے. تو اس چرواہے نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم کا قانون ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. میں جا کر کہوں گا لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے, میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا وہ دمبی, وہ بکری جس کا ہم نے دودھ نکالا ہے نا, وہ بکری تیری گواہی دے گی. جا تیری گواہی بکری دے گی. وہ چرواہا گاؤں میں آیا اپنی بکریاں چرا کر اور آ کر اپنے بادشاہ کو اپنی قوم کو کہا خوش ہو جاؤ, خوشخبری لے کر آیا. کیا خوشخبری ہے؟ کہا ہم نے یونس کو دیکھا ہے, ہم نے پیغمبر خدا کو دیکھا ہے, یونس کی ملاقات کر کے آئے ہیں. لوگوں نے کہا, بادشاہ نے کہا ارے اس کو ختم کر دو, جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی سزا میں قتل کیا جاتا ہے. اس چرواہے نے کہا ذرا آہستگی سے, ذرا انتظار تو کرو, ہماری بات تو پوری ہونے دو. آپ نے اعلان کیا تھا جو یونس کی خبر لے کر آئے گا ہم اس کو ملک کا کارکن بنا دیں گے, ملک کا بادشاہ بنا دیں گے اور تخت و تاج کا مالک بنا دیں گے. ہم خبر لے کر آئے ہیں اور گواہی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس گواہ بھی ہے. لاؤ گواہ کو. سب کے سامنے دمبی کو لایا گیا. صحیح میں تبیان القرآن لکھتے ہیں حسن کی روایت سے کہ اب دمبی کو سامنے لایا گیا. اللہ نے دمبی کو بولنے کی طاقت دی اور قوت گویائی دینے پر بکری کہتی ہاں یہ چرواہا جو کہتا ہے وہ سچ ہے. یہ ہمیں لکڑی کے ذریعے ہانک کر لے جاتا ہے, ہمیں چراتا ہے. ہم نے جس بیابان میں چرا ہے اس بیابان کی, اس بیابانی میں, اس بنجر پدے میں یونس آئے ہیں اور یونس کی ملاقات کی ہے اور یونس موجود ہے. یہ بکری گواہی دے رہی ہے. یقین نہیں آتا, چلو ہمارے ساتھ, ہم تمہیں یونس سے ملاتے ہیں. وہ چرواہا اپنی دمبی کے ساتھ اپنی قوم کے چند افراد کو لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں جس چٹان کے پاس, جس پتھر کے پاس حضرت یونس کی ملاقات ہوئی تھی. جب وہ لوگ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا حضرت یونس نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے, یونس سے ملاقات ہوئی. یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی وہ تمہارا یونس بن متہ ہوں, میں تمہارا پیغمبر, اہل نینوا کا رہبر, اہل نینوا کا ہادی میں ہی ہوں. اور اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. ان لوگوں نے گلے سے لگایا اور کہا آج تک ہم نے آپ کی نافرمانی کرتے رہے, آپ کے حکم کو نہ مانا, لیکن ہم سب تو توبہ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے اللہ سے کہا تھا ہم تیرے یونس پر ایمان لاتے ہیں, تیری یونس کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں, تیرے رب ہونے کا یقین کرتے ہیں. اللہ نے ہماری آہوداری کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دیا اور تیری بات کا حق اور سچ تھی کہ عذاب تو آ گیا تھا اور عذاب کے آثار کو دیکھ کر ہم تائب ہو گئے اور ہمارے تائب ہونے پر اللہ نے عذاب کو واپس کر دیا. یہ پہلی قوم ہے, یہ پہلی قوم ہے زمین کے اوپر کہ جس نے آثار دیکھے اور توبہ کی. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے عذاب کو ملتوی کر دیا. ورنہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا, اس قوم نے عذاب کا مطالبہ نہیں کیا تھا. یونس کی بات کو نہیں مانے تھے, بتوں کی پوجا نہیں چھوڑی تھی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ عذاب و عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا اور دھمکاتا ہے. ورنہ جتنے بھی قومیں گزری ہے انہوں نے نبیوں سے یہ کہا لا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے, اگر تو سچا ہے اور تیرا رب سچا ہے تو کر دکھا وہ. تو اللہ نے وہ کر دکھایا اور پھر ان کو ختم کیا. انہوں نے آثار دے کے توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. یونس کا ہاتھ پکڑا, چلو آپ ہی کا انتظار ہے, ہمیں بتاؤ اللہ کے احکام, ہمیں بتاؤ زندگی جینا, ہمیں بتاؤ پیغمبر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. لے کر آئے حضرت یونس علیہ السلام کو اور بادشاہ وقت کے پاس حاضر کیا. یونس پیغمبر آ گئے, اس چرواہے کو بادشاہ نے بلایا اور کہا بیٹھ جا اس تخت پر, آج سے تو ہمارا بادشاہ ہے. اور اس چرواہے نے بھی 40 سال تک حکومت کی.
اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا تو یونس کو لے کر آئے گا، اس کو ہم بادشاہ بنا دیں گے۔ اس چرواہے میں بکریاں چرانے والا تخت شاہی پر بیٹھ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، کبھی امیری کبھی غریبی، کبھی کروڑ پتی بنا دے تو کبھی روڑ پتی بنا دے۔ رات کو غریب کا صبح میں اٹھا تو مالدار بن گیا، رات کو مالدار کا صبح میں اٹھا تو غریب بن گیا۔ یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور وہ میدان کے چراہوں سے تخت شاہی پر بٹھا دیں، وہ اس کی قدرت ہے۔ اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور اس کی پرواز کہاں تک ہو گئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک چرواہے کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور وہ چرواہا تخت شاہی پر حکومت کرتا ہے اور 40 سال تک حکومت کی۔ کعب اخبار فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام چند دن تک زندہ رہے اور ان کے شاگرد حضرت شاہیہ علیہ السلام، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے شاہیہ کو منتخب کیا، بڑی شین سے شاہیہ کا انتخاب کیا اور حضرت شاہیہ کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ یونس کے بعد حضرت یونس کے بعد شاہیہ علیہ السلام پیغمبر بنے اور حضرت شاہیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اہل نینوہ کی رہبری کی اور حضرت شاہیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی اور بنی اسرائیل کو بتایا ایک پیغمبر آئے گا جو ایک کنواری عورت سے بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ سے بڑی عجوبہ چیزوں کا ظہور کرے گا اور اس کے بعد وہ آنے والا عیسیٰ، وہ آنے والا کنواری سے آنے والا بیٹا، وہ اس کے بعد آنے والے آخری پیغمبر کی خوشخبری دے گا۔ حضرت شاہیہ فرماتے ہیں وہ آخری آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا اور اس کی میلاد کی جگہ مکہ ہوگی اور اس کی ہجرت کی جگہ طیبہ ہوگی اور اس کی امت ساری امتوں سے افضل ہوگی۔ شاہیہ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی کی امت میں اور آپ، آخری نبی کی امت ساری کی ساری امتوں سے افضل ہوگی اور اس آخری امت کو آخری دور میں اللہ حکومت عطا فرمائے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا اور سارے دینوں پر، سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر، سارے مذہبوں پر، سارے دھرموں پر اس کے دھرم کو، آخری نبی کے مذہب کو اللہ سب سے اوپر کر دے گا اور اگرچہ وہ کافروں کو برا لگے لیکن پھر بھی اس کا مذہب، اس کا دین سب پر غالب رہے گا۔ یہ حضرت شاہیہ علیہ السلام نے اس وقت بشارت دی تھی میرے اور آپ کے متعلق۔ یہ صاحب تبیان القرآن نے بیان کیا، وہ سارا آپ کو سنا دیا۔ اس کے بعد صاحب در منصور نے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں بیان فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن میں عذاب آنے کا سنایا اور یہ کہتا حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور بستی سے نکل کر انتظار کر رہے تھے کہ قوم پر عذاب آئے گا۔ یونس کے نکل جانے کے بعد انہوں نے اپنی عورتوں کے جو بچے تھے ان بچوں کو اپنی ماؤں سے الگ کیا، جانوروں کے جو بچے تھے ان کو اپنی ماؤں سے الگ کیا اور پھر وہ سارے کے سارے باہر نکلے، آبوداری کی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یونس نے جب صبح میں دیکھا، رات کے وقت عذاب آنے کو کہا تھا لیکن رات میں ان لوگوں نے توبہ کر لی، صبح کے وقت میں دیکھا کہ عذاب نہیں آیا اور سارے کے سارے تندرست ہیں اور سارے کے سارے باہر نکل رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے ہو گئے اور مارے غصے کے قسم کھائی کہ قسم اللہ کی قسم میں اپنی قوم میں واپس نہیں جاؤں گا، اپنے شہر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ قسم کھا کر حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پر گئے۔ سمندر میں وہ کشتی والا سارا معاملہ ہم نے سنا ویسا ہی ہے، سمندر میں سوار ہو گئے، پورا ڈالا گیا، پھر نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب سمندر میں پھینکنے کی باری آئی، کوئی نہیں پھینک رہا تھا، حضرت یونس خود چھلانگ لگانے لگے تو مچھلی آئی اور مچھلی سمندر سے 3 ہاتھ اوپر آئی، سمندر سے 3 ہاتھ اوپر آئی
یونس علیہ السلام نے مچھلی کو دیکھا تو دوسری طرف سے خود چھلانگ لگانے کے لیے گئے، وہ مچھلی ادھر بھی آئی، یونس علیہ السلام سمجھ گئے اس مچھلی کو اللہ کا حکم ہے، اس لیے یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ کا حکم مچھلی کو تھا کہ یونس کو سمندر کا پانی نہیں لگنا چاہیے، اس لیے یونس کو جس طریقے سے کیچ جھیلا جاتا ہے، جس طریقے سے کسی چیز کو اپنے اوپر جھیلا جاتا ہے، اس طریقے سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں جھیل لیا، ڈائریکٹ لے لیا، سمندر کا پانی بھی نہ لگے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس طرح مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا گیا۔ وہ مچھلی اندر لے کر گئی اور اندر جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے کنکر کی تسبیح سنی، اور تین تین اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو باہر پھینکنا ہے۔ 7 دن تک وہ مچھلی سمندر میں چکر لگاتی رہی، ایک روایت 7 دن تک رہی، ایک روایت میں ہے جیسے کہ ابن کثیر نے، قرطبی نے اور معالم التنزیل نے فرمایا 1 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعضوں نے فرمایا 3 دن تک رہے، بعضوں نے فرمایا 7 دن تک رہے، اور اکثروں نے فرمایا 40 دن تک رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے نکالے گئے اور باہر پھینک دیے گئے، اور باہر جہاں پھینکا اس جگہ پر اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا اس بیل کا، اور اسی طریقے سے ہرنی آتی تھی اور ہرنی کا دودھ پی لیا کرتے تھے، اور بعضوں نے فرمایا جہاں وہاں کے جانور تھے ان جانوروں میں سے آتے تھے، روزانہ الگ الگ جانور آتا تھا، دودھ پلاتا تھا، یونس دودھ پیتے تھے، اور اس طریقے سے یونس علیہ السلام کو اللہ نے تندرستی دی، بحال کر دیا۔ یونس علیہ السلام باہر نکلے تو ایک نوجوان کو دیکھا، اور وہ نوجوان اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نوجوان سے کہا کہ تو کس قوم میں سے ہیں؟ اس کو تو پوچھا تھا، یونس کو جانتے ہیں؟ یہاں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا تو کس قوم میں سے ہیں؟ تو اس نے کہا میں قوم یونس میں سے ہوں، یونس کی قوم میں سے ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں یونس ہوں، میں تیرا پیغمبر تو قوم یونس میں سے ہے، تو میں یونس ہوں، اہل نینوا کی طرف آیا تھا ہادی بن کر، میں یونس ہوں۔ اس چرواہے سے کہا جا اور اپنی قوم کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ میری یونس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس طریقے سے اس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تو وہ نوجوان کہنے لگا میں جھوٹا ثابت ہوں گا، مجھے قتل کریں گے، اس کے لیے گواہ تو دو۔ تو حضرت یونس نے کہا یہ درخت اور یہ زمین تیرے لیے گواہی دے گی۔ تو اس نوجوان نے کہا اس درخت اور زمین کو میرے سامنے کہہ دو کہ جب یہ جوان آوے تو گواہی دینا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس درخت اور زمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کو گواہ رہنا ہے، جب بھی یہ جوان تمہارے پاس آ کر گواہی طلب کریں تو تمہیں گواہی دینا ہوگی۔ تو اس درخت اور زمین میں سے آواز آئی ٹھیک ہے، جب بھی آئے گا ہم اس کے لیے گواہی دیں گے۔ یہ اس نے اپنی کانوں سے سنا۔ وہ نوجوان گیا اور نوجوان نے جا کر بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ گیا، اور بادشاہ کے پاس جا کر کہا میری یونس سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے یونس سے ملاقات کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو قتل کر دو، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس شہید ہیں، میرے پاس گواہ ہیں۔ کون گواہ ہے؟ کہا میرے ساتھ اپنے آدمیوں کو بھیجو۔ چند آدمیوں کو ساتھ کر دیا، وہ اس درخت اور زمین کے پاس لے گیا، اور درخت اور زمین سے کہا تم دونوں گواہی دو اس بات کی کہ میری یونس سے ملاقات ہوئی ہے۔ زمین اور درخت نے گواہی دی، ان آدمیوں نے سنا، یہ قرآن کی تصدیق ہے۔ ان لوگوں نے ان کی آواز کو سنا، اور وہ بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم نے ایک غیر روح نرجیو سے ہم نے آواز سنی ہے، اور ان دونوں نے گواہی دی ہے کہ ہاں اس کی یونس سے ملاقات ہوئی ہے، اور یونس زندہ ہے، یونس سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ ان لوگوں نے جا کر خوشخبری سنائی اور کہا کہ یہ کہتا ہے وہ سچ ہے، ہم نے زمین اور درخت کی گواہی کو سنا ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ پکڑا اس چرواہے کا، اس نوجوان کا، اور ہاتھ پکڑ کر اپنی مجلس پہ بٹھایا اور کہا کہ اس کا حقدار تو ہے، اور پھر اس کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، اور 40 سال تک اس نوجوان نے حکومت کی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ
فلولا انه كان من المسبحين. یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہ کرتا اور مجھے یاد نہ کرتا، مجھے نہ پکارتا، اپنی بھول کا، اپنی چوک کا، اپنے اوپر ظلم ہونے کا اقرار نہ کرتا اور یہ نہ کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس بات کا اقرار اور تسبیح نہ کرتا، ورد زبان نہ کرتا، تو قیامت تک فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں اس کو رکھتے، باہر ہی نہ نکالتے. مفسرین فرماتے ہیں، بعضوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اس کو مجازی معنی میں لیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ مچھلی کے پیٹ سے دوسری مرتبہ اس جہان میں قیامت تک آنے کا موقع ہی نہ دیتے. اور بعضوں نے فرمایا اللہ مچھلی کو قیامت تک کی زندگی دے دیتا کہ وہ مچھلی قیامت تک سمندر میں رہتی یونس کو لے کر، لیکن یونس کو زمین پر پھینکا نہ جاتا. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. لیکن یونس کی تسبیح نے، فرشتوں کی التجا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح سمندر کی گہرائیوں میں کی اور یاد کیا، اور ان کی آواز جب اوپر تک گئی دور و دراز تک تو عرش سے کافی دوروں پر فرشتے تھے. ان فرشتوں نے آواز سنی تو کہا یہ تو سنی ہوئی آواز ہے، یہ تو مانوس آواز ہے. رب کریم کے پاس جا کر کہنے لگے یا ربی یا ربنا، اے ہمارے رب، یہ آواز تو بڑی سنی معلوم ہوتی ہے، بڑی مانوس آواز لگتی ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی تسبیح ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے یونس کی. فرشتوں نے کہا وہ یونس جس کے قبول اعمال ہم لے کر آیا کرتے تھے، جس کی قبول دعا ہم لے کر آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں سے کہا ہاں ہاں وہی یونس جس کی دعاؤں کو لے کر تم لوگ آیا کرتے تھے. اللہ سے فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا آپ اس پر رحم نہیں فرماؤ گے؟ کیا اس یونس پر رحم نہیں فرماؤ گے؟ اتنے قبول اعمال اس کے، اتنی قبول دعا. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، رحم کروں گا. اور رحم کرنے کے بعد اللہ نے اس حوت کو، اس مچھلی کو حکم دیا اس کو ڈال دے، اور اس کو ڈال دیا گیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کمزوریاں آ گئی. وَأَنبَتْنَا، اللہ نے ان کے لیے اگا دیا کدو کی بیل کو اور درخت پر چڑھا دیا، سایہ بدن ہو گئی. یہ سارا معاملہ ہو گیا، ورنہ اللہ تسبیح نہ کرتے تو اللہ ان کو نہ نکالتا. یونس بستی میں آ گئے. بستی میں آ کر بستی والوں نے دیکھ لیا ہاں یہی وہ یونس ہے. یونس سے معافی مانگنے لگے، ہم سے بھول ہو گئی، تیری بات کی تصدیق نہ کی، تیرے بات کو نہ مانا، جس کی وجہ سے حالات کے شکار ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام، مفسرین فرماتے جب اللہ نے جانے کا حکم دیا اور وہ کدو کی بیل جو اگی تھی نا وہ خشک ہو گئی، اس کے پتے سوکھ گئے تو حضرت یونس رونے لگے، اس لیے کہ ان پتوں کا احسان ہے کہ اس نے مجھ پر سایہ کیا. تو اس کے سوکھنے پر حضرت یونس رونے لگے. تو اللہ نے وہی بھیجی اور فرمایا یونس ان پتوں کے سوکھنے پر تجھے رونا آتا ہے کیا؟ ان 1,00,000 سے زیادہ لوگوں پر تجھے رحم نہیں آتا؟ ان 1,00,000 سے زیادہ لوگوں پر تجھے رونا نہیں آتا جو تیری بددعا سے ہلاک ہو جاتے؟ کہ تو بددعا کر کے آ گیا اور تیری بددعا کو میں نے منظور فرمایا. پیغمبر ہاتھ اٹھائے، خدا قبول
بھیجا تھا یونس کو 1,20,000 1,00,000 مرد اور عورتیں تھی اور 20,000 نابالغ بچے تھے. اتنی بستی پر اللہ نے یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اور ہم نے اس کو بھیجا, اس کو رسول بنایا, اس کو مبعوث فرمایا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ. مِائَةِ أَلْفٍ یعنی ہزار, 1,00,000. مِائَةِ أَلْفٍ 1,00,000 أَوْ يَزِيدُونَ یا اس سے زیادہ, جیسا کہ سنا ترمذی کے حوالے سے 1,20,000 آدمیوں کے بیچ میں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. پھر ہم نے اس قوم کو دنیا میں فائدہ اٹھانے دیا اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے. فَآمَنُوا اللہ پر ایمان لائے تو باقی یونس کے آنے کے بعد یونس کی پیغمبری میں, یونس کی رہبری میں رہبری حاصل کی. جتنا کہا, جیسا کہا, جب کہا, جہاں کہا, اسی طرح اسی اعتبار سے اور ایسا ہی کیا جیسا کا چاہا گیا تھا. من کی چاہت کو دخل نہیں دیا جیسا میں دیتا ہوں. جو عبادت مجھے اچھی لگی, من کو بھا گئی, اس کو کیا, اور جس عبادت میں دل پر بوجھ پڑا, نفس پر بوجھ پڑا, نہیں کیا. 4 رکعت فرض پڑھ لی, سنتیں پڑھنا بوجھ لگی تو چھوڑ دی اور نکل گئے. جمعہ کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو, سنت نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وہ ایمان لائے اور تقاضوں کو پورا کیا اور نبی کے پیغام پر چلتے رہے تو ہم نے ان کو ایک مدت تک فمتعناهم إلى حين, ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا, ان کو نفع اٹھانے دیا. دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے تھے, ہوا سے, آسمان سے, زمین سے, اللہ کی نعمتوں سے, کھانے سے, پینے سے, پہننے سے, ہر اعتبار سے فائدہ اٹھانے دیا. لیکن پھر ایک مدت کے بعد ان فرمانبرداروں کے چلے جانے کے بعد پھر ان کے اندر من کی چاہتیں آ گئی, اسلاف کی زندگیاں بھول گئے اور آمنو کے جو تقاضے تھے اس کو بھول گئے. من کی چاہت کی عبادتیں ہو گئی. جیسا آج معاشرہ کرتا ہے, بوڑھا ہو گیا, سفید داڑھی ہو گئی, پھر بھی من کی چاہت کی ہی عبادت کرتا ہے. فجر نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی, ظہر نہیں پڑھنی تو رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑھتے, عشاء نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی, تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ من کی چاہت دکھی کر دیتی ہے اور میری من کی چاہت پوری انسانیت کو دکھی کرتی ہے اور سمجھتا ہے مجھے تھوڑی دکھ ہے, میں تھوڑا بیمار ہوں, مجھے تھوڑے حالات ہیں. یہ نہیں سوچتا کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے, میری بے نمازی بننے کی وجہ سے, میری من کی چھوچنے پورے کرنے کے نتیجے میں ساری انسانیت, ساری امت مسلمہ تو ہے ہی, لیکن ساری انسانیت اب تو فرمایا انسانیت سے بڑھ کر جانوروں پر بھی آیا حال. اب جانور بھی مر رہے ہیں تو میری وجہ سے بے زبان جانور بھی دکھی ہو رہے ہیں, پھر بھی میں مسجد نہیں آتا تو نہیں آتا. کیا ہوتا ہے گھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز گھر پر, عشاء کی نماز گھر پر. کس نے سکھایا؟ کون سی شریعت نے بتایا کہ عشاء کی نماز گھر پر پڑھو؟ کون بتاتا ہے؟ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت آدم کی اللہ نے دعا فجر کے وقت قبول فرمائی, توبہ فجر کے وقت قبول فرمائی. حضرت عائشہ راویہ ہیں, یاد آ گئی یہ روایت, اور صاحب تبیان القرآن نے بیان فرمائی ہے. فجر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بھول ہوئی تھی اور توبہ کی تو ظہر کے وقت قبول فرمایا. سلیمان علیہ السلام کی جو بھول ہوئی تھی توبہ کی تو اللہ نے عصر کے وقت قبول فرمایا. حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے مغرب کے وقت قبول فرمایا. حضرت یونس کی دعا کو عشاء کے وقت قبول فرمایا. اور اللہ نے ان پیغمبروں کی یہ 4 نمازوں کے وقت میں دعا قبول فرمائی. میری امت کے لیے 4 نمازیں اللہ نے پیش کر دی, یہ 5 نمازیں اللہ نے پیش کر دی کہ ان 5 نمازوں میں 5 نبیوں کی دعائیں اور توبہ ہم نے قبول فرمائی ہے. یونس کی توبہ عشاء میں قبول ہوئی. امت کوئی عشاء کے وقت کوئی سو جاتا ہے, کوئی گھومنے جاتا ہے, کوئی گھر پر تفریح کرتا ہے. اوہو بہت گرمی لگتی ہے تو گھر پر بیٹھے ہیں, گھر پر نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر.
یہ نمازوں کا اہتمام پیدا کرو. رمضان کا یہ پیغام ہے. رمضان جا رہا ہے. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اللہ ہمیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دے رہا ہے. تو ان فائدہ اٹھانے کی چیزیں جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ جو ہم سے نیکیاں کروا رہا ہے اس پر شکر ادا کرو. کوتاہیاں ہو رہی ہے اس پر توبہ کرو. اور نبیوں نے جو پیغام دیے ہیں ان پیغاموں کو سمجھو. آج اللہ والے جو پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ توبہ کا اور استغفار کا ورد رکھو. مفتی احمد صاحب خانپوری روزانہ کہہ رہے ہیں اللہ کا اتنا بڑا ولی اب کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا. علماء نبی کے وارث ہے تو علماء کی باتوں کو مانو, سمجھو کہ نبی کی بات کو مانا, کیونکہ نبی کے وارث ہے, نبی کے خلیفہ ہیں. تو مفتی احمد صاحب نے کل رات کو بھی بھیجا کہ اس امت کو کہو کہ استغفار کا ورد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, اللہ کے سامنے رجوع ہوں, اللہ کے سامنے دعائیں کریں. جو امت پہلے سے مختصر دعا کی اپلیکیشن, یہ مختصر دعا کرو نہیں, اللہ کے سامنے گر گراؤ. یہ قوم یونس گر گرائی تو اللہ نے عذاب کو موقوف کر دیا تھا. کورونا کو بگانا ہے, وبا کو بگانا ہے, اللہ کے سامنے گر گراؤ, رو, چڑچڑا کر رو, آوازیں نکال نکال کر رو, ہچکیاں بن جائیں, اتنا رو. ہم تو آنسو ہی نہیں لاتے اور رونے کی شکل بھی نہیں بناتے. یہ کیا پتھر بن گئے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ اللہ ہمیں بھی فائدہ اٹھانے دے. ورنہ پھر ان کے بعد والوں نے طغیانیاں کی تو اللہ نے پھر ان کو فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیا. یہاں تک انبیاء کا تذکرہ تھا. آخری دن کل ہے تو وہ جو کفار مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حبیب بھائی صالح کی جانب سے جمعہ مسجد 1000 روپے, عائشہ بہن علی واجہ کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, مدرسہ محمدیہ میں 1000 روپے, قبرستان میں 500 روپے, محمودہ بہن اشرف واجہ کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, ادریس بھائی گانا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے, بشیر یعقوب پتا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, قبرستان میں 500 روپے, عبدالصمد بھائی چھنیا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, قبرستان میں 500 روپے, اشفاق یوسف جنگاریہ کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, انس یوسف جنگاریہ کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, ریحانہ بہن پوری والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, قبرستان میں 500 روپے, زبیدہ بہن علی سرنار والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 3000 روپے, شوکت بھائی علی سرنار والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 3000 روپے, حاضرہ بہن قاری سعید بڑگودرا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے, قبرستان میں 500 روپے, مسجد زکریا میں 500 روپے, تسلیمہ ماسٹر ابراہیم صدرہ کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے, ایک مسلم بھائی کی جانب سے مدرسہ محمدیہ میں 1000 روپے, نعیم بھائی کی جانب سے ان کے مرحوم والد صاحب کی ایثار ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 2000 روپے, مدرسہ میں قرآن شریف اور کتابیں لانے کے لیے 1000 روپے, انیسہ بہن شوکت سرنار والوں کی جانب سے مدرسہ محمدیہ میں 3000 روپے, فاطمہ شوکت سرنار والوں کی جانب سے مدرسہ محمدیہ میں 3000 روپے, اعجاز یوسف جنگاریہ کی جانب سے قبرستان میں 500 روپے, ایک مسلمہ بہن کی جانب سے آمینہ مسجد میں 500 روپے, فیضان مشتاق گوگا کی جانب سے ان کی دادی کے ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 500 روپے, اقبال بھائی خلیفہ کی جانب سے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 500 روپے. اللہ تبارک و تعالی تمام کے عطیات کو قبول فرما کر دارین میں بہتر بدلہ عطا فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلی اعلی مقام نصیب فرمائے. بسم اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب اليه, نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب اليه, نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. اے اللہ, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا, اپنی قوم سے کہا اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا, تمہاری بنجر زمینوں پر زندگی مل جائے گی, حیات مل جائے گی, اور تمہاری عورتیں جو بچے جننے کی صلاحیتوں کے باوجود بھی بانجھ ہو گئی ہے. اے اللہ, حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو, تمہاری عورتوں میں بچے دینے کی صلاحیتیں اجاگر ہو جائے گی. لیکن قوم نہیں مانتی ہے, قوم نہیں مانتی ہے. یا اللہ, ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو گیا, ہمارا حال بھی قوم نوح کی طرح ہو گیا. نہیں مانتے, تیری طرف نہیں آتے, دنیا کے لیے گھنٹے کے گھنٹے لگا دیتے ہیں, تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے میں کتراتے
جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو محرومی کی علامت ہے، محروم نہ فرمائیے یا اللہ، آپ سے لینے والا بنا دیجیے، آپ کے سامنے گر گرانے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ قوم یونس کی طرح بنا دیجیے، قوم یونس کی طرح بنا دیجیے کہ جنہوں نے آثار دیکھے تو آپ کی طرف رجوع کر دیا، بل آ گئے، آہوداریاں کر دی، عزیزیاں کر دی اور اشک بار ہو گئے، بچوں کو اپنی ماں سے الگ کر کے باہر آ گئے اور بستی سے باہر آ کر کھلے میدان میں جہاں تیری آسمان کا چھت، زمین کا فرش اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے اے اللہ رگڑ دیا، جس کی پاداش میں، جس کے نتیجے میں آپ نے منظوریت دے دی اور توبہ کو قبول کر لیا اور آنے والے عذاب کو ہی ٹال دیا۔ اے اللہ ہم تو 2 سال سے اس وبا میں مبتلا، یا اللہ انسانیت کتنی مر گئی، جوان کریل جوان چلے گئے، یا اللہ کتنی ماں نے اپنے بیٹے بیٹیاں کھو دی، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی عورتوں پر بے کے دھبے لگ گئے، کتنی معصوم اولاد یتیمی کا دھبا لیے گم رہی ہے۔ اے اللہ کتنے گھروں میں سناٹے چھا گئے، ماتم کی بدلی سے لگ گئی۔ اے اللہ توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ بھی ختم ہو رہا، 28 ہو گئے، کل تو چاند دیکھنے کا، اے اللہ کل تو مغرب کے وقت چاند دیکھا جائے گا، رمضان پورا ہو گئی مولا۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے جو نیک کام کروائے اس کو قبول کر دیجیے۔ یا اللہ جو کمی کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ جو لغزش اور چوکیں ہوئی اپنے فضل سے معاف کر دیجیے۔ یا اللہ اس مہینے کی جیسی قدر کرنے کی نہیں ہوئی مولا، نہیں ہوئی۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے حسنات کو قبول فرمائیے، سیئات سے درگزر فرمائیے اور مولا ایک نظر رحم کی دہر دیجیے۔ یا اللہ امت پر سے حالات کو ہٹا دیجیے۔ یا اللہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، یا اللہ حضرت شاہیہ نے اس امت کی خوشخبری سنائی، اس امت کے بارے میں فرمایا ساری امتوں سے افضل امت۔ یا اللہ اس امت کا داخلہ جب تک جنت میں نہ ہوگا دوسری امتوں پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ یا اللہ اتنا بڑا تمغہ دیا، اتنا بڑا عزت کا مقام دیا، یا اللہ یہ امت آج پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ آج داؤں ہو رہے، یا اللہ یہ امت کی نہیاں، یا اللہ یونس کی کشتی کی طرح داؤں ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب بگوڑے ہیں، ہم سب بگوڑے ہیں، ہم سب بگوڑے ہیں، ہم بگوڑوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ جیسے آپ نے یونس کو معاف کر کے، یا اللہ یونس کی تسبیح کو سن کر اے اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکلوا کر انتظام فرمایا، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو بھی یا اللہ ان نرگوں سے نکال دیجئے، ان حالات سے نکال دیجئے، مناسب اور خوشگوار حالات کر دیجئے، راضی ہو جائیے۔ یا اللہ اموات جتنی بھی ہوئی یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے، جو بیمار ہیں ان کے لیے عافیت مقدر فرمائیے۔ یا اللہ معتکفین کے اعتکافوں کو قبول فرمائیے اور ان کی نیکیوں کی برکت سے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، امت کا بھلا کر دیجئے، ہدایتوں کی سبیلیں کھول دیجئے، مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، مانگنے سے لے کر اپنی شان عطا فرمائیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔